صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. ہم لوگ بالکل قریب آ چکے ہیں ماہ مبارک رمضان کی شروعات میں. چونکہ یہ سفر روحانی ہمارا اور آپ کا شروع ہوتا ہے کسی مقام پر پہنچنے کے لیے رجب المرجب سے. اور لوگ بہت سے ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جو 3 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی ماہ رجب میں بھی رکھتے ہیں، شعبان میں بھی رکھتے ہیں اور پھر رمضان میں بھی رکھتے ہیں. تو آج ہم بالکل قریب ہو چکے ہیں اس 2 مہینے کے پیریڈ کو تمام کر کے. اب تیسرے پیریڈ میں یعنی کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، جس میں ہمارا فائنل انشاءاللہ مسابقہ، مقابلہ اور شیطان سے مکمل طریقے سے اس کو ہرانے کے لیے ہم اور آپ آمادہ برسر پیکار ہیں. تو آج ہمارے پیغام جمعہ میں زیادہ تر گفتگو حدیث کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر تھوڑی سی روشنی جناب انشاءاللہ ڈالوں گا آخر میں. آئے سب سے پہلے ہم چلیں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ معصومین کیا فرماتے ہیں. تقریریں وغیرہ وغیرہ تو ہوں گی انشاءاللہ اور ہوتی رہتی ہیں. ہم آج صرف اور صرف 14 معصومین کے زبانی ان میں سے کچھ شخصیتوں کے سلسلے سے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح، تاکہ ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کو اور صحیح طور کے اوپر درک کر سکیں. آئیں سب سے پہلے حدیث کے سلسلے میں شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الى آخر لیلۃ منہ. کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جیسے ہی پہلی ماہ مبارک رمضان کی ہوتی ہے، اور وہ بند نہیں کیے جاتے جب تک آخر ماہ مبارک رمضان نہ ہو جائے. یعنی یہ بہترین توفیق اللہ کی طرف سے شامل حال ہوتی ہے صرف اور صرف ماہ مبارک رمضان میں. تو اب ذرا سوچیں، اس میں جو بھی ہم حاصل کر لیں بہت آسان ہوتا ہے روحانی سفر کو، کسی ملکے کو حاصل کرنے کے لیے، عرفان کو حاصل کرنے کے لیے. پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آگے بڑھتی، جس میں ارشاد انہوں نے فرمایا، ان الشقی حق الشقی من خرج منہ ھذا الشہر ولم یغفر ذنوبہ. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ شخص بہت شقی ہے، بدبخت ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان نکل جائے اور وہ بخشا نہ جائے اور اس کے گناہ اس کے فائل میں باقی رہ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو بھی فائل گناہوں کی ہے وہ سب کے سب ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، اور اگر ڈیلیٹ نہ کی جائیں تو بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وہ شخص شقی ہے کہ چونکہ اتنی عظیم مہینے میں اس کے گناہ جناب باقی کیسے رہ جاتے ہیں. پھر پیغمبر اکرم تیسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو شہر الاستغفار وشہر الصیام وهو شہر الدعاء. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ استغفار کا ہے. یعنی اٹھتے بیٹھتے ضروری نہیں ہے کہ ہم چلا چلا کے یا زبان تو ہلا کے، نہیں، دل میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پروردگار عالم تیری یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. بہت زیادہ ہمارے گناہ ہو چکے ہیں جو ہمیں صرف اس زندگی میں موقع ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے نام اعمال کو پاک کر سکیں. دیکھیں، موت تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جوان ہارٹ اٹیک میں ادھر میں ادھر میں چلے جا رہے ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم 80 سال زندہ رہیں گے یا 100 سال زندہ رہیں گے، نہیں. تو جو موقع مل رہا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھیں. اسی لیے اگر ماہ مبارک رمضان تحفے کی شکل میں اپنی زندگی میں پالے تو کہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب وہو شہر الصیام وہو شہر الدعاء. کہتے یہ وہ مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان کا جو دعاؤں کا مہینہ ہے.
یعنی اس مہینے میں آپ دعا پڑھیں، دعا کریں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے قوم کے لیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان علی بن الحسین اذا کان شہر رمضان لم یتکلم الا بالدعاء والتصبیح والاستغفار والتکبیر۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، ہم لوگوں نے یہ سنا۔ کیا سنا ہے؟ وہ سنا یہ ہے کہ جب بھی شہر رمضان شروع ہوتا تھا تو چوتھے امام یہ شہر رمضان میں بات نہیں کیا کرتے تھے سوائے یہ کہ دعائیں ان کے زبان پر جاری رہتی تھی، یا تسبیح جاری رہتی تھی، یا استغفار جاری رہتا تھا، یا اللہ اکبر کہتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یعنی ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے جو نمونے عمل ہیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے جو کام انجام دیا ہے وہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ تو وہ بات کم کرتے تھے، چونکہ بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں بہت اطمینان سے، چاشنی جب تک نہیں لگتی ہے اس میں، تڑکا جب تک اس میں نہیں لگتا ہے، اس میں غیبت کا تڑکا، تہمت کا تڑکا، اور یا مثال کے طور کے اوپر بد زبانی کا تڑکا، اس وقت تک مزہ نہیں آتا، اور پھر اس کو جائز بھی قرار دے دیتے ہیں ہم سب۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے ہم ائمہ معصومین کی تعصیب کرتے ہوئے کوشش کریں اس ماہ مبارک رمضان میں کم گفتگو کریں، دعا پڑھیں، تسبیح کریں، استغفار کریں اور تکبیر اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر حدیث ہے کہ اکثر فیہ شہر رمضان من تلاوت القرآن، جہاں تک ہو سکے اس ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے تلاوت قرآن مجید کیا کرو۔ تو قرآن مجید وہ ایک اہم ترین نعمت عظمیٰ ہے جس کے ذریعے سے آج دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ترقی پر، کامیابی پر پہنچے ہیں، ان کے پیچھے جب راز معلوم کیا گیا تو پھر ان کے پیچھے تلاوت قرآن مجید نظر آئی، یا تفسیر قرآن مجید نظر آئی، یا فہم قرآن مجید۔ اور قرآن مجید تو آیا ہی ہے تلاوت کے لیے اور سمجھنے کے لیے، خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو جناب والا دیا ہے۔ خدمت میں آپ کہہ کریں کہ مثال کے طور کے اوپر امام خمینی کے لیے ملتا ہے کہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ ہر روز 3 پارہ قرآن مجید پڑھتے۔ اب ذرا سوچیں کتنی بیزی آدمی، پورے کنٹری کی ذمہ داری، پورے دنیا کے شیعوں کی ذمہ داری، مرجع تقلید تھے، اس کے بعد دشمن اتنے زبردست ہیں، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن و احکام، ان سبوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، کنٹری کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، فیملی کو بھی دیکھنا ہے، خود کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ 10 پارہ قرآن کریم ہر روز پڑھتے تھے، یعنی 3 دن میں قرآن کریم کو وہ ختم کر دیتے تھے۔ تو جس نے بھی قرآن مجید کا سہارا لیا ہے ترقی کے لیے تو وہ دنیا میں بہت آگے بڑھا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے، قرآن کو نشر کرنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے جہاں تک ہو سکے کام انجام دیں۔ مثال کے تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت تو بہت جگہ پر ابھی ہوگی ماہ مبارک رمضان میں، قرآن فہمی کے سلسلے میں قرآن مجید اتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن مجید کو سمجھتے، اولی الابصار، قرآن مجید ہم نے بھیجا ہے تاکہ جو اندھے ہیں وہ نہیں، جو آنکھ والے ان کی سے اشارہ ہی ہے، سمجھو اس کے اندر خزانہ ہے کیا۔ تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، زانو ادب طے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد تفسیر کے اندر جانا پڑے گا۔ ہاں انفارچونیٹلی ہمارے اس دور میں بہت سے مولانا وہ ذاکرین وہ کہ جنہوں نے حوض علم میں قدم بھی نہیں رکھا، مدرسے میں قدم بھی نہیں رکھا، وہ مثال کے طور کے اوپر تفسیر کرنے کے لیے اگر بیٹھ جائیں گے تو قیامت ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ جو بھی تفسیر وغیرہ کے کلاس میں شامل ہوں وہ یہ دیکھیں کہ وہ اہل علم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اہل علم ہے تو ضرور جناب، چونکہ اس لیے کہ کہتے ہیں جو ہے اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو، ڈاکٹری شروع کر دے تو پھر مریضوں کو، جیسے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جب قبرستان سے گزرتے تھے تو وہ اپنے سر پر تولیہ ڈھانک دیتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ تولیہ کیوں ڈھانک دیتے؟ کہا کہ مجھے ان مردوں سے شرم آتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چونکہ یہ سب میرے دوائی سے مر گئے ہیں، اس لیے میں تولیہ ڈھانک کے قبرستان سے گزرتا ہوں۔ اسی طریقے سے دین کو برباد کر دیتے ہیں وہ لوگ
جو لوگ دین کے اندر میں حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی زندگی کچھ بھی لمحات نہیں دیے ہیں، اور آج وہ مثال کے طور کے اوپر معلم بن کے جب سامنے آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خاندان پرستی میں، کنوہ پرستی میں، شہر پرستی میں جو یہ مثال کے طور کے اوپر ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو پھر وہ جو بربادی آتی ہے اس کا ذمہ دار وہی ہوتے ہیں جو لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اہل علم کو، چونکہ یہ غدیر کا پیغام ہے، اور وہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ثقیفہ کا پیغام ہے کہ جو حقدار تھے ان سے حق ان کو نہ دیا جائے، جو بے حقدار تھے ان کو حق دے دیا جائے۔ اس لیے ہم غدیر والے ہیں تو غدیر کی سنت کو جناب والا اپنائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان اللہ یقول علی کل لیلۃ من ھذا الشہر وعزتی وجلالی لقد امرت ملائکتی بفتح ابواب السماوات للداعین من عبادہ وامائی، بے شک اللہ کہتا ہے ہر شب میں اس ماہ مبارک رمضان میں کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے کہ میں نے حکم دیا ہے ملائکہ کو کہ تمام آسمان کے دروازے کھول دو ہمارے دعا کرنے والوں کے لیے اور ہمیں یاد کرنے والوں کے لیے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، پیغمبر اکرام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں تمہاری دعائیں جو ہیں وہ مستجاب ہوتی ہیں۔ علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعا، تمہیں یہ لازم ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں تک اسے کثرت سے استغفار کرو اور دعائیں پڑھو۔ شعبان و شہری، پیغمبر اکرم نے پھر ارشاد فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ فمن صام شہری کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا شہر ہے، رمضان جو ہے یہ اللہ کا شہر ہے، اب جو بھی روزہ رکھے گا اس شہر میں تو میں اس کے لیے شفیع ہوں، یعنی شعبان جو گزر گیا، جو میں نے شروع میں کہا شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کا شفاعت کرنے کے لیے میں ذمہ داری لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ فیستبقون فیہ بالطاعۃ الی مرضاتہ، کہتے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو ایک مسابقہ قرار دیا ہے، مقابلہ قرار دیا ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسرے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، طاعت الہی میں اپنے آپ کو کوشش کرے کہ جو آئیڈیل آپ کے سامنے ہو، جو مقابلے پر آپ کے سامنے ہو، اس سے زیادہ ہم اطاعت الہی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہم قدم بقدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں امام حسن کا یہ موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، کہتے ہیں کہ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ چونکہ اس میں جلا دیے جاتے ہیں گناہوں کو، تو گناہوں کو جلانے کا بہترین موقع ملتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق کی آخری حدیث میں ارشاد فرمایا شہر و قلب و شہر و رمضان لیلۃ القدر، بہترین تحفہ اللہ کی طرف سے اس ماہ مبارک رمضان میں یہ ہے کہ اس رمضان کے درمیان میں اللہ نے تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ شب قدر بھی عنایت کر دی ہے، کہ جو اہم ترین اور عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو دوستو یہ تھی ماہ مبارک رمضان کی معاشرہ سے عبادت کے سلسلے میں۔ اس میں ساتھ ساتھ انفاق کا بھی مہینہ ہے، یہ جہاں تک ہو سکے کار خیر انجام دیں۔ اگر کسی کی پریشانی کو آپ دور کر سکتے ہوں تو دور کرنے کی کوشش کریں، کسی کے دکھ کو کم کر سکتے ہیں تو کم کرنے کی کوشش کریں، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، افطاری دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ بھی ماہ مبارک رمضان میں زہرہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے شروع ہوگا، لائیو پروگرام ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ افطار وغیرہ دینے کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو ضرور یاد کر لیجئے گا کہ جو اس وقت 22 لاکھ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت بہت تکلیف کی حالت میں گزر رہے ہیں فلسطین کے اندر میں۔ پوری دنیا اسلام خاموش ہے ایکسپٹ چند کنٹریوں کو چھوڑ کر، اور ظلم بالائے ظلم تو یہ ہے کہ مسلمان کنٹریوں میں سے پاکستان کا ایک وہابی
جو ایک ملا ہے وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کو مرنے دو، ان کو ختم ہونے دو، چونکہ یہ شیعوں کے قریب ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے بغض اہل بیت کتنا زبردست ہے دشمنان اہل بیت کے دلوں میں، کہ اہل بیت سے قریب ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ شیعوں سے بھی قریب اگر ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی بھی مدد نہیں پہنچانی چاہیے، بلکہ ان کو مرنے دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نمائش لگی سعودی عرب میں جس میں اسرائیل کے ڈرونز جناب والا دکھائے جا رہے ہیں، تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس تکلیف دہ دور میں جو مسلمان کنٹریوں کی رہبریت کا دعویٰ کرتے تھے، اب الحمدللہ اس جنگ کے ذریعے سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سبوں کی حقیقت جو ہے اور ان لوگوں کے صحیح چہرے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ مسلمان دھوکے میں نہیں آئیں گے کہ جو سر پر ٹوپی رکھ کے آنکھوں میں چشمہ، آنکھوں میں سرما لگا کر بس عربی جو بول لیتا تھا تو وہ سوچتے تھے کہ یہی اسلام ہے۔ نہیں، اب سمجھ میں آ گیا ہے، چہرے جناب بہت سے کھل کے آ گئے، چاہے وہ طیب اردوغان کے ہوں یا جارڈن کے ہوں یا سیسی کے ہوں یا یہ مثال کے طور پر عبداللہ حسین جارڈن کا ہے، یا اس کے بعد دبئی ہیں یا سعودی ہیں، ان سبوں کے چہرے جو ہے اس وقت عالم اسلام کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، اور اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کے چاہنے والوں کی بھی معرفت، اہل بیت کی جو چاہنے والوں کی الحمدللہ منزلت ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی حد تک سامنے آ گئی ہے۔ جو بھی اس مرحلے کے اوپر بیت المقدس کو بچانے کے لیے دانے درہم سخن قدم یا ان مظلوموں کے لیے حمایت کر رہے، پروردگار عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ان لوگوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ تو اپنے ارد گرد جوانب میں جو بھی ہے ایسے لوگ ہوں کہ جو محتاج ہوں، فقیر ہو، جو بیچارے افطار وغیرہ کے سلسلے سے پریشان حال ہو، تو ان کی بالکل آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ ان کی دستگیری کریں گے، آپ ان تک انشاءاللہ اللہ نے اگر دیا ہے توفیق ان کی افطاری کا وغیرہ وغیرہ چیزوں کا انتظام کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔